اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے۔ ویسے تو موجودہ امت مسلمہ کے اندر وجود میں آنے والی ہر جماعت اور فرقہ اس شرک کے خلاف ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہمیں ان جماعتوں کے تقاریر اور لٹریچر سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر جماعت دوسرے جماعت پر شرک کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے، اور یہ امت واحدہ مختلف ٹکڑوں میں روز بروز تقسیم ہو رہی ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے کسی دوسرے کو اپنے کام یا حصے میں شریک کر لینا، جبکہ شرک کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ کی ذات، حقوق و اختیارات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شرک کو سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ معزز دوستو، شرک کرنے کی ابتدا نوح علیہ السلام کی مشرک قوم نے کی، جنہوں نے پاک پنجتن کا عقیدہ بنایا اور اللہ کے 5 نیک بندوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس کے خلاف نوح علیہ السلام نے 950 سال جدوجہد کی اور دن رات قوم کو یہ دعوت دی کہ اس شرک سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم کا جواب کچھ یوں تھا، جس کا تذکرہ سورہ نوح سورت نمبر 71 کے آیت نمبر 23 میں یوں فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اصلاحی ایمان و عمل کے معزز دوستو، شرک کی اس ابتدا کے بعد اگرچہ اللہ نے اس مشرک قوم کو غرق کیا، لیکن اس کے بعد قوم در قوم اور نسل در نسل یہ بیماری پھیلتی رہی، اور ہر نبی اور رسول نے آ کر قوم کو اس سے باز رہنے کی دعوت دی۔ سورہ ہود سورت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آیت 26 میں نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آیت 50 میں ہود علیہ السلام نے، آیت 61 میں صالح علیہ السلام نے، اور آیت 84 میں شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی دعوت توحید اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین و رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو دی۔ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قوم کو جمع کیا اور کہا، میں تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو مان لیا تو عرب و عجم تمہارا ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابی پالو گے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ دعوت تھی جس نے اس مشرک قوم کو سخت پریشانی میں مبتلا کیا، اور انہوں نے دعوت توحید کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو طائف کے مقام پر لہو لوہان کیا، تکلیفیں دی، معاشی بائیکاٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالنا، نماز کے دوران آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچنا، آپ کے قتل کے منصوبے بنانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قتل کرنا، اور آخر میں ہجرت پر مجبور کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دعوت سے باز نہ آئے، اور اللہ کی مدد سے دعوت توحید کے شمع روشن ہونا شروع ہو گئے۔ عرب، عجم، روم، فارس، ہر طرف لوگ دعوت توحید کو قبول کرنے لگے اور شرک کو شکست ہوئی۔ معزز دوستو، آج ہم اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جہاں باوجود لا الہ الا اللہ کے اقرار کے لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار تو دوسری طرف یا رسول، یا علی، یا غوث کی پکارے ہے۔ قبروں اور مزاروں پر غیر اللہ کے سامنے سجدے ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہے۔ گلے، بازو اور ران پر مختلف حاجات کی تعویذیں ہے۔ ہاتھ پر کالا داغا، کاڑا اور انگلی میں چلہ ہے۔ گھر اور مکان پر نظر بد سے بچاؤ کے لیے کالا جھنڈا اور گائے کا سینگ ہے۔ روزی میں برکت کے لیے دکان میں تعویذیں اور لوبان کی دنیا ہے۔ گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے گندا جوتا لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ جادو اور جادوگر سے یہ قوم ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام صفات ایک کان یہودی دجال میں مانتے ہوئے یہ قوم نظر آئے گی۔ الغرض ہماری یہ قوم شرک کے دلدل میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ سورہ یوسف سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 106 میں رب کائنات کا فرمان ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ فاطر سورت نمبر 35 کی آیت نمبر 40 میں اللہ سوال کرتا ہے ان شرک کرنے والوں سے، أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ یہی مضمون مالک کائنات نے سورہ حج سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 73 میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلَبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائے، اور اگر ان سے مکی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے۔ شرک کی قباحت اور نامعافی جرم ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان انبیاء علیہم السلام کو بھی خبردار کیا ہے اس شرک سے، جو انبیاء علیہم السلام اس شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک کی آیات میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور پھر آیت 88 میں فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان رسولوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ غور کیجئے، شرک کرنے کی پاداش میں انبیاء علیہم السلام کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے تھے، لیکن انبیاء علیہم السلام شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر انبیاء کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں۔ احادیث میں بھی شرک کی ممانعت بڑی کثرت سے موجود ہے۔ چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی اور فرمایا، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔
معزز دوستو، ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو اس لیے ان احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آخر میں آپ کے سامنے شرک کے نقصانات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 221 میں فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بری لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو ان کی زوجت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ دوسرا نقصان سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 84 میں ذکر ہے۔ فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھانا اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہونا۔ اس آیت میں شرک کے لیے نماز جنازے کی ممانعت ہے کہ مومن مشرک کی جنازہ نہیں پڑھائے گا، جبکہ اس سورہ توبہ کی آیت 113 میں مغفرت کی دعا سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو شایع نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے اگرچہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت 72 میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً اللہ نے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پانچواں نقصان شرک کرنے کا یہ ہے کہ اللہ نے شرک کرنے والوں کو نجس قرار دیا ہے اور خانہ کعبہ میں داخلے سے منع فرمایا۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 28 میں فرمایا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک تو نجس ہے تو اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائے۔ اسی طرح چھٹا نقصان جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرک کرنے والے اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سورہ روم سورت نمبر 30 آیت 31 اور 32 میں فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ ساتواں نقصان شرک کرنے کا یہ ہے کہ یہ انسان مخلوقات کا خوف دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت 151 میں فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت 17 میں 8ویں نقصان کا ذکر ہے۔ فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرے جبکہ وہ اپنے آپ سے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ جبکہ اسی آیت میں شرک کرنے کا نواں نقصان بھی ذکر ہے۔ فرمایا، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان مشرکوں کے سب اعمال بیکار ہے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معزز دوستو، غور کیجئے کہ مشرک کا مسجد کا تعمیر تو منع ہے ہی، لیکن یہ بھی واضح ہو گیا کہ شرک کرنے والے کی نمازیں، روزے، خیر و خیرات، حج و عمرہ، صدقات، فرض اور نوافل سب برباد ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ہو تو شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو ایک مان لو اور تمام قسم کی شرکیات سے توبہ کر لو۔ اللہ ہمیں اس قبیح گناہ سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔